بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 20ویں صدی میں اقبال، فیض اور احمد ندیم قاسمی کے بعد اردو شاعری میں ہر خاص و عام کو اپنی ہونے کا احساس کرانے میں جو شاعر زیادہ کامیاب رہے وہ احمد فراز تھے۔ اگر ہم یوں کہیں کہ فیض کے بعد اگر کسی شاعر نے اس خلا کو پر کرنے میں کامیابی حاصل کی تو ہمارے سامنے جو شخصیت ابھر کر سامنے آتی ہے وہ احمد فراز کی ہے۔ احمد فراز نے جہاں ایک جانب احتجاجی، انقلابی، رومانوی اور علامتی شاعری کی، وہیں دوسری جانب انہوں نے ایسے اشعار بھی کہے جن کی بدولت اردو زبان و ادب میں ان کے قد میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ دراصل یہ اشعار ان کی شہرت اور مقبولیت کا سبب بھی بنے۔ انقلابی، احتجاجی، رومانوی شاعری کے ذریعے احمد فراز نے اردو ادب میں علم مقام و مرتبہ بنایا۔ فراز کی شاعری کے چرچے ہر خاص و عام کی زبان پر ہونے لگے۔ احمد فراز کی شاعری کے تراجم دنیا کی بڑی زبانوں مثلا فرانسیسی، ہالینڈ، روسی، پنجابی، جاپانی اور سویڈش زبانوں کے علاوہ انگریزی زبان میں بھی اور ہندی میں بھی ہونے لگے۔ آپ کی شاعری کے تراجم آپ کی عالمی شہرت کا واضح ثبوت بھی ہے۔ احمد فراز نے اپنی شاعری کا آغاز ترقی پسند تحریک کے زیر سایہ کیا، لیکن جلدی انہوں نے اس تحریک سے علیحدگی اختیار کر لی اور احتجاج و رومان کو اپنی شاعری میں داخل کر لیا۔ احمد فراز کو بجا طور پر فیض احمد فیض کا جانشین بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ دونوں کی شاعری میں قدیم و جدید طرز سخن کا امتزاج جھلکتا ہے۔ دونوں نے اپنے طور پر جلا وطنی اختیار کی اور ملکوں کی خاک چھانتے پھرے۔ دونوں کو قید و بند کی صعوبتیں جھیلنی پڑی۔ دونوں کے کلام میں کچھ ایسی غنائیت تھی کہ ان کے کلام کو بر صغیر کے تمام بڑے گلوکاروں نے سروں سے سجایا۔ ان کی شاعری کے مطالعے سے واضح ہو جاتا ہے کہ احمد فراز اپنے ہم عصر شاعروں میں سب سے زیادہ مقبول، قابل قبول اور سب سے زیادہ پڑھے اور چھپے جانے والے شاعر تھے۔ ان کے مداحوں نے بھی احمد فراز سے بے پناہ محبت کی۔ آخرکار احمد فراز کو اپنے مداحوں سے بے ساختہ کہنا ہی پڑا۔ اور فراز چاہیں کتنی محبتیں تجھے، اور فراز چاہیے کتنی محبتیں تجھے، ماؤں نے تیرے نام پہ بچوں کا نام رکھ دیا۔ مطلب سامعین، احمد فراز نوشہرہ میں 12 جنوری 1931 کو پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کوہاٹ میں حاصل کی۔ ایڈورڈ کالج پشاور سے BA اور پشاور یونیورسٹی سے اردو اور فارسی میں MA کیا۔ گھر پر شاعری کا ماحول تھا۔ آپ کے والد اپنے دور کے فارسی کے بڑے شاعر بھی تھے۔ احمد فراز کو بچپنی سے شاعری کا بڑا شوق تھا۔ ایک مرتبہ عید کے موقع پر ان کے والد کپڑے لائے تو وہ کپڑے ننھے فراز کو اچھے نہیں لگے۔ احمد فراز نے محسوس کیا کہ جو کپڑے ان کے بڑے بھائی کے لیے لائے گئے ہیں وہ ان کپڑوں سے کہیں بہتر ہیں۔ فراز نے فی البدی ایک شعر پڑھا جس میں وزن نہ صحیح لیکن ردیف اور قافیہ کا اہتمام ضرور تھا۔ جبکہ سب کے واسطے لائے ہیں کپڑے سیل سے، لائے ہیں میرے لیے قیدی کا کمبل جیل سے۔ احمد فراز نے اپنی زندگی میں کئی ملازمتیں کی۔ فراز سب سے پہلے ریڈیو پاکستان پشاور سے وابستہ ہوئے، پھر وہیں کے اسلامی کالج میں لیکچرر ہو گئے، بعد میں کئی بڑے عہدوں پر بھی فائز ہوئے۔ احمد فراز نے پاکستان انٹرنیشنل سینٹر اردو اکادمی، ادبیات پاکستان اور نیشنل بک فاؤنڈیشن کی بھی سربراہی کی۔ لیکن ایک آزاد خیال شاعر کو ان عہدوں میں، ان زیادہ تر ترقی یافتہ عہدوں میں دلچسپی زیادہ دنوں تک رہتی ہی نہیں ہے۔ آخرکار احمد فراز نے بھی اپنا سارے کا سارا ٹائم شاعری کو ہی دے دیا۔ احمد فراز کو صرف طویل غزلوں اور نظموں کے باعث ہی عالمی شہرت یافتہ شاعر کا درجہ حاصل نہیں رہا، بلکہ وہ ان نوجوانوں کی نمائندگی بھی کرتے ہیں جو غنفوان شباب میں الگ ہی مستی کا شکار ہو جاتے ہیں اور کجی عمر میں عشق و محبت کے لیے جینے مرنے کی قسمیں کھا لیتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ انہوں نے یہ بھی بتائی کہ خود فراز کم سنی میں ایک غزال سے عشق کر بیٹھے تھے۔ اپنی جذباتوں کو انہوں نے خوبصورت لفظوں میں ڈھال کر اسے شاعری کا جامہ پہنایا۔ انہوں نے اپنی شاعری میں ساون، بادلوں، برساتی، کلی، کالی، گھنی لہراتی زلفوں اور نشیلی آنکھوں کی خوب باتیں کی۔ اس وجہ سے ان کی شاعری نوجوانوں میں زیادہ مقبول ہونے لگی۔ 2004 میں جب احمد فراز حیدرآباد ہندوستان آئے تو وہاں کے مشاعرے میں لوگوں کو زبردست فرمائش پر اپنی طویل اور مشہور غزل پڑھی۔ یہ غزل ان دنوں ہر نوجوان کی زبان عام پر تھی۔
ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے رب تھے اس کو خراب حالوں سے، سو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے رات اسے چاند تکتا ہی رہتا ہے، ستارے بام فلک سے اتر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے دن کو اسے تتلیاں ستاتی ہیں، سنا ہے رات کو جگنو ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے اس کے بدن کی تراش ایسی ہے کہ پھول اپنی قبائیں قطر قطر کے دیکھتے ہیں۔ اب اس کے شہر میں ٹھہرے کہ کوچ کر جائیں، فراز آؤ کہ ستارے سفر کر کے دیکھتے ہیں۔ ان نظموں میں فراز کی انسان دوستی، جمہوریت پسندی، وسیع النظری، اخوت، بھائی چارگی، عورتوں کے حقوق کے بارے میں اور معاشرے میں ہونے والی تبدیلی کے ساتھ ساتھ انقلابی آرزومندی بھی نے 21ویں صدی کا عہدنامہ وفا بھی رقم درج کیا۔ محترم سامعین، احمد فراز کو اردو ادب میں منفرد مقام و مرتبہ دینے والی ان کی مشہور غزل رنجشی سہی کا شمار اردو کے بہترین غزلوں میں ہوتا ہے۔ رنجشی سہی دل ہی دکھانے کے لیا، آ پھر سے مجھے چھوڑ جانے کے لیا۔ احمد فراز کا یہ شعر بہت مشہور ہوا۔ اب کے بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں، کہ جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں۔ دنیا کی کئی حکومتوں نے احمد فراز کی ادبی خدمات کے مد نظر انہیں کئی اعزازات سے نوازا۔ انہیں ستارہ امتیاز ایوارڈ 2000 اور ہلال امتیاز ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ احمد فراز کے آخری ایام بیماری میں گزرے۔ آخرکار اردو شاعری کو نعرہ اتحاد دینے والے احمد فراز گردے فیل ہو جانے کے سبب اسلام آباد کے مقامی ہسپتال میں 25 اگست 2008 کی شام کو چل بسے۔ اردو شاعری کا یہ چمکتا ہوا مہتاب 77 سال کی عمر میں اپنے حقیقی رب کے پاس چلا گیا۔ احمد فراز نے اپنی زندگی کا آخری مشاعرہ 21 جون 2008 کی رات لیاقت باغ راولپنڈی میں پڑھا تھا۔ یہ مشاعرہ ایک بغاوتی مشاعرہ بھی کہلایا تھا۔ احمد فراز جیسے عظیم شاعر کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔